یہ بہت ہی جامع اور کامل دعا ہے جس میں دنیا اور آخرت کی ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اور یہ دعا اس قابل ہے کہ اسے اپنی باقی دعاؤں پر ترجیح دی جائے. کل جیسے کسی نے سوال کیا تھا کہ بہت ساری دعائیں اکٹھی ہو گئی ہیں اور بہت ساری چیزیں ہو گئی ہیں تو وہ ایک اوور ویلمنگ سچویشن ہو جاتی ہے، تو پھر کیا کریں؟ ٹھیک ہے، ان چیزوں کو بھی اپنے اپنے وقت پر رکھیں، پلان کریں، لیکن اگر کم سے کم ٹائم ہے تو پھر کیا مانگ لیں؟ جامع دعا مانگ لیں جس میں دنیا اور آخرت سب کچھ کور ہو گیا، سب کچھ بیچ میں آ گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہی دعا مانگا کرتے تھے اور اس کی ترغیب بھی دیتے تھے. یعنی آپ کی کچھ دعائیں تو وقت کے مواقع کے ساتھ ساتھ ہوتی تھی، کچھ دعائیں آپ نمازوں کے بعد مانگتے تھے، لیکن کچھ دعائیں آپ بہت کثرت سے مانگتے تھے، یعنی ان کا حصہ زیادہ ہوتا تھا. قتادہ نے انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سی دعا کثرت سے مانگا کرتے تھے؟ انس رضی اللہ عنہ نے کہا، حضرت انس کی یہ باتیں زیادہ اوتھینٹک اس لیے بھی ہیں کہ وہ آپ کے گھر میں آتے جاتے تھے اور آپ کے تمام امور اور معاملات کو ملاحظہ کرتے رہتے تھے. تو حضرت انس نے کہا آپ جو دعا کثرت سے مانگا کرتے تھے وہ یہ تھی، اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. انس رضی اللہ عنہ جب کوئی ایک دعا مانگنا چاہتے تو یہی دعا مانگتے تھے، یعنی جب اتنا ہی وقت ہو کہ آپ ایک دعا صرف مانگ سکیں. اور جیسے اذان اور اقامت کے بیچ میں دعا قبول ہوتی ہے، بعض امام صفوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں جب نمازی، اس وقت دعا قبول ہوتی ہے، تو پھر یہ کہ نماز شروع ہو جاتی، آپ یہ تھوڑی کہ نماز چھوڑ کے دعائیں کرنا شروع کر دیں. تو ایک چھوٹے سے وقت میں آپ فوراً ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اور خاص طور پر اس وقت جب انسان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، مانگوں کیا، میری بھلائی کس میں ہے، تو پھر انسان بھلائی مانگ لے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی. اور یہ دنیا اور آخرت کی بھلائی کو جمع کرنے والے کلمات ہیں. انس بن مالک کہتے ہیں ان سے کہا گیا تمہارے بھائی بصرہ سے آئے ہیں، یعنی کچھ لوگ دوست وغیرہ ملنے کے لیے آئے ہیں. وہ اس وقت بصرہ کے کونے میں رہتے تھے، یعنی جس طرح آؤٹ اسکرٹس میں رہتے ہیں، تو اس ڈاؤن ٹاؤن سے یا سٹی سینٹر سے وہ ان کو ملنے کے لیے آئے. اس لیے آئے ہیں تاکہ آپ ان کے لیے اللہ سے دعا کریں، کیونکہ وہ صحابی تھے، طویل العمر تھے، اس وقت تک اکثر صحابہ فوت ہو چکے تھے، اور ظاہر ہے کہ صحابی بھی بہت جلیل القدر علم والے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طویل صحبت پانے والے قریب ترین صحابہ میں سے تھے. تو ان کے پاس آئے کہ وہ ہمارے لیے دعا کریں. انہوں نے کہا اللہم اغفر لنا وارحمنا وآتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. لوگوں نے اس سے زیادہ دعا کی خواہش کی، کچھ اور دعا کرے. انہوں نے پھر یہی کہہ دیا، کہا کہ اگر تمہیں یہ مل گیا، یہ دعا قبول ہو گئی، تو تمہیں دنیا اور آخرت کی خیر مل گئی، ساری بھلائی مل گئی، کچھ بھی نہیں ٹوٹے گا، پھر بات ہی ختم. کتنا خوبصورت ہے ہمارا دین کہ جو ہمیں مختلف مواقع کی مناسبت سے بہترین چیزیں سکھا دیتا ہے، جس میں اتنا بڑا بڑا فائدہ ہے. یہ خزانوں کی کنجیاں ہیں، خزانے ہیں یہ، جن کی ہم قدر نہیں کرتے. ہم میں سے ہر ایک کو پتا ہے یہ دعا ہے، لیکن کون کتنی تاکید سے مانگتا ہے، بھول جاتے ہیں. ہمیں علم ہوتا ہے، ہمیں باتیں پتہ ہوتی ہیں، لیکن پھر وہ آہستہ آہستہ ہمارے عمل سے نکل جاتی ہیں. ایک دفعہ سنتے ہیں، شروع کرتے ہیں، پھر کچھ دنوں میں کوئی اور چیز اوپر آ جاتی ہے، پھر وہ نکل جاتی ہے. ایسی چیزوں کو پکڑ کے رکھنا چاہیے، کہیں ایسے نوٹس لگا دینے چاہیے یا کہیں اپنے یادداشتوں میں لکھ لینا چاہیے کہ یہ مانگنے سے نہیں بھولنا، کیونکہ یہ مل گیا تو سبھی کچھ مل گیا. اور آپ دیکھیے کہ وقت کے ساتھ ساتھ زندگی کتنی مصروفیت کا شکار ہو گئی ہے، اور کتنے زیادہ کام ہو، یعنی جتنی سہولتیں زیادہ ہو گئی ہیں اتنی مصروفیت زیادہ بڑھ گئی. آج سے 100 سال پہلے کا شخص شاید اتنا ٹینس نہ ہوتا ہو جتنا ہم ہر وقت ٹینس رہتے، کیونکہ ایک کام ختم نہیں ہوتا اور ایک اور سامنے کرنے کا دھیان لگا رہتا ہے اور بھاگم دوڑ لگی رہتی. اور اگر ہم
کسی کرسی پر بھی بیٹھے ہوئے نا تو دماغ ہمارا دوڑ رہا ہوتا ہے نا، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی ہونا ہے. تو ایسے میں پھر واقعی ذکر کے لیے بھی بعض اوقات ٹائم کم رہ جاتا ہے، اور دعاؤں کے لیے بھی. اور خاص طور پر بچوں والی مائیں، جو چھوٹے بچوں والی، وہ تو ہارڈلی نماز کے اندر یا نماز کے باہر کوئی دعائیں مانگ سکتی ہیں، کیونکہ ٹانگوں کو چمٹے ہوئے ہوتے ہیں، یا آگے آ کے لیٹ جاتے ہیں، یا بڑے بھی ہو جائیں تو جا کے کچن میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور آوازیں لگانے لگتے ہیں کہ جلدی آئیں. یا پھر آپ کو یہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے وقت پہ نہ اٹھی تو انہوں نے کچھ کام خراب کر دینا. آج کل خاص طور پہ افطار کے فوراً بعد مغرب ہوتی ہے، آپ کھجور کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، نماز شروع کر دیتے ہیں. اب آپ کا دل ہوتا ہے تھوڑا سا سکون سے نماز پڑھے، لیکن سارے تو ایسے سکون سے نہیں پڑھتے، ان کو تو بھوک لگی ہوتی ہے، پھر آپ کو سرو کرنا ہوتا ہے، تو آپ کو سب کی ٹیک کیئر کرنی ہوتی. پھر اس وقت دل چاہتا ہے کہ کیا مانگ لیں، جلدی کچھ تو مانگیں، کیونکہ سارے دن کے روزے کے بعد اس نماز کی کیفیت بھی بڑی اچھی ہوتی ہے. تو اس وقت یہ دعا مانگ کے اٹھ جائیں، لمبی نہ مانگے کہ گھر والے ناراض ہونے لگے. تو بہت سے اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں ہمارے پاس کوئی نیکی کا کام کرنے کا بہت مختصر سا وقفہ ہوتا ہے. ایسے اوقات کو استعمال کر لیا کریں ایسی جامع دعاؤں کے ساتھ. پھر اسی طرح عافیت کی دعا مانگنا، یہ بھی دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مانگنے میں سے ہے. حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں سے ایک ایسے بیمار شخص کی عیادت کی جو لاغر ہو کر چوزے کی طرح ہو گیا تھا، بالکل سکڑ سا گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، کیا تم اللہ سے کسی چیز کی دعا کرتے تھے یا اس سے کچھ مانگا کرتے تھے؟ اس نے کہا، جی ہاں، میں کہتا تھا، اے اللہ، تو مجھے آخرت میں جو سزا دینے والا ہے وہ دنیا میں ہی دے دے. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ، تم میں اتنی طاقت نہیں، تم اس کی استطاعت نہیں رکھتے. تم نے یہ کیوں نہ کہا، اللہم آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یاد رکھیے یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہم کے ساتھ آتی ہے اور قرآن میں ربنا کے ساتھ آتی ہے. ان دونوں میں سے جو بھی آپ، کیونکہ یہ نہ ہو کہ پھر آپ پوچھیں یہ پڑھیں یا وہ پڑھیں، جو بھی آپ کا دل چاہے پڑھیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے دعا کی جو اتنا کمزور ہو گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا عطا کر دی. یہ دعا اس لحاظ سے بھی بڑی اہم ہے کہ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان مانگی جاتی. تھوڑا سا فاصلہ ہوتا ہے نا، رش ہو تو الحمدللہ بڑا بھی ہو جاتا ہے، لیکن ویسے وہ تھوڑی سی جگہ ہوتی، تو اس میں انسان اگر پوری توجہ کے ساتھ یہ دعا مانگ لیتا ہے تو گویا وہ سب کچھ مانگ لیتا ہے. اب دیکھیں ہمارے دین نے ہم سب کے لیے، ہم جیسے کمزور لوگوں کے لیے کتنی رعایت اور سہولت رکھی ہے. جن کے حافظے کمزور ہوں، جنہیں بہت ساری دعائیں یاد نہ ہوں، جو بہت کچھ نہ مانگ سکتے ہوں، وہ کم از کم اتنی دعا یاد کر کے چلے جائیں. یہ تو ہر حاجی پر کر سکتا ہے، یعنی ان پڑھ سے ان پڑھ، کمزور سے کمزور حافظے والا ایک یہ دعا سیکھ کے چلا جائے اور یہ بھی مانگتا رہے تو گویا سبھی کچھ اس نے مانگ لیا. ابن رجب کہتے ہیں کہ سلف صالحین ایام تشریق میں اس دعا کو کثرت سے مانگنا پسند کرتے تھے، یعنی جب کہ حج کے مناسک ختم ہو جاتے تھے اور یعنی منا کے دنوں کے جو باقی دن ہوتے ہیں. اور عطا کہتے ہیں کہ جو شخص بھی حج کر کے اپنے وطن واپس جانے لگے اور جب وہ اپنے اہل و عیال کی طرف متوجہ ہو تو یہی دعا پڑھے. امام نووی کہتے ہیں یہ دعا مطلق ہے، اس کی کوئی حد نہیں، تو یہ دعا ہر وقت اور ہر لمحے کی جا سکتی ہے. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یہی مانگ سکتے ہیں. نماز میں، نماز کے علاوہ دیگر اوقات میں، دعا کو شروع کرتے وقت، دعا کے اندر، مریض کی شفا کے لیے بھی اور باقی مواقع پر بھی، قبولیت کے اوقات میں، یعنی ہر موقع پر آپ یہ دعا پڑھ لیں. یعنی یہ دعا تو ہم میں سے ہر ایک کو لازماً زبانی یاد ہونی چاہیے تاکہ جب دل چاہے اس کو پڑھ لے. تو بہرحال جو بھی اس کو پڑھے گا اور جتنی آپ کوشش کریں گے، محنت کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کریں گے، اللہ تعالیٰ دعائیں سنے گا. اور پھر آپ دیکھیے کہ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی سنتا ہے.
من الناس من یقول، صرف دنیا مانگتا اور کوئی صرف دنیا اور آخرت دونوں مانگتا. من الناس، لوگوں میں سے، یہ نہیں کہا مومنوں میں سے. جو بھی مانگے گا اس کو ملے گا. لیکن آخرت کی بلائیاں تو جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسی کو ہی نصیب ہوگی. بہرحال اللہ سبحانہ وتعالی بندوں سے جلد حساب لینے والا ہے، اور یعنی کہ قیامت کے دن بیک وقت وہ سب سے حساب لے سکتا ہے. اللہ کی قدرت بہت بڑی ہے. اور